السلام علیکم، کیسے ہیں میرے پیارے پیارے ریڈرز؟ تو سب سے زیادہ مزید موسٹ ڈیمانڈنگ ایپیسوڈ بائیوں کا بہت ہی پیارا سا انتہائی پیارا سین، بہت ہی پیاری ایپیسوڈ جو آپ کی دل کی دھڑکنیں بڑھانے والی ہے، لے کر آ چکی ہوں پارس وائلڈ فلاور مین بائی ایس مروہ مرزا ایپیسوڈ 70۔ تو جلدی سے چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف بنا ٹائم ضائع کیے۔ لیٹس سٹارٹ۔ مجھے لگا تھا گلے لگنے والی چیز نہیں رہے ہوں گے آپ، دل پتھر ہو گیا ہوگا، میرے لیے بھی نہیں پگھلے گا، لیکن ایک بار پھر میں غلط نکلا۔ بہت دیر بعد وہ روبرو ہو سکا۔ اس بیچ اس نے بیٹھے گلے اور تکلیف کے دباؤ سے اپنے حل کو آزاد کرنے کی بہت ہی جان لیوا کوشش کی تھی۔ میں وہ دل رکھتا ہی نہیں جو پتھر ہو جائے، ویسے بھی جو تمہارے اس دل سے لگے خاتم مقدام، اس میں تمہارے لیے ایک نرمی قدرت اتار دیتی ہے۔ یہ تم پر خصوصی کرم ہے۔ میں سمجھتا تھا میں سب کو بھول گیا، لیکن میں اپنے دل سے جڑے اس بائی کو نہیں بھول سکا۔ کچھ چیزیں یادداشت سے جڑی ہوتی ہیں اور کچھ دماغ سے، جیسے تم اور روشانے ویسی ہی مخلوقات ہو جنہیں جٹلانا مر کر بھی مشکل ہوتا ہے۔ اس وقت جب خود پارس عیسیٰ مغلانی کے لیے علائم بن کر سانس بھرنا مشکل تھا، حاطب سے اپنے جذبات سنبھالنا دوبر تھا۔ پارس کی شرارت بری کاوش نے ان سب ڈرے سہمے دلوں کو تقویت دی کہ وہ پھیل کر دھڑک سکیں۔ روشانے، تم دیکھ رہی ہو کہ ہماری تعریف فرما رہے ہیں، وہ بھی بے عزتی والی۔ اب جب پارس نے درد و کرب کی لاج رکھی تھی تو حاطب کیسے پیچھے رہتا؟ ماحول پر چھائی درد کی فضا چھناکے سے ٹوٹی۔ چلو سہ لیتے ہیں، نیلی آنکھوں کے صدقے کیا یاد کریں گے یہ۔ وہ کالی کالی آنکھوں والی بھی میدان میں کودی۔ امائمہ کی تو اب بھی آنکھوں میں نمی تھی، کیونکہ اس کا دل اس وقت ان سب سے زیادہ کمزور تھا، خاص کر کسی بچھڑے کے مل جانے کی خوشی ایسے دکھیارے دلوں کے بہت زخم چھیڑ جاتی ہے۔ امائمہ! پارس کی پکار پر وہ جو بمشکل آنسو روکے تھی، جلدی سے پارس کو دیکھنے لگی۔ وہ شخص اس کے حاطب کے لیے جتنا قیمتی تھا، اس کا سوچتے امائمہ خود ذرا قریب آئی۔ مبہوت ہوتے اس بلندی پر فائز کھو چکے سرمائے کو دیکھنے لگی، جس کی کمی مقدام پیلس کے لوگ کیا، ان دروں دیواروں میں زندہ دفن اس نے محسوس کی تھی۔ آپ اب کبھی دور مت جانا علائم بھیا، آپ کی ممی بھی آپ کے لیے بہت تڑپتی ہیں، وہ آپ کو بہت مس کرتی ہیں۔ انہوں نے بتایا مجھے کہ ان کو آپ کے زندہ ہونے کا پورا یقین ہے۔ آپ ہم سب کے ساتھ رہیں گے نا؟ امائمہ کی بھیگی سرگوشیوں نے جیسے ماحول پر پھر آزردگی طاری کی۔ اف! اس ماں کی تڑپ کے ذکر پر پارس کا بے ارادہ اپنے سینے پر ہتھیلی رکھ کر سہلانا، جیسے بس تڑپ کا سن کر ہی دل تھم گیا ہو۔ وہ تڑپ دیکھ کر تو دل ہمیشہ کے لیے رک جائے گا۔ پارس نے بے بس سی نظر روشانے اور پھر حاطب پر ڈالی، جیسے کہہ رہا ہو تم دو تو میرے رازدان ہو، میری مجبوریاں سمجھتے ہو۔ جبکہ حاطب نے خود ہی امائمہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اپنے قریب کیا۔ مما کی تڑپ بھی جلد ختم ہوگی، ڈونٹ وری امائمہ، پہلے ہماری تکلیف ختم ہونے کو انجوائے کرو، اوکے؟ شاید امائمہ کی اس سے بہتر تشفی کوئی نہ کروا سکتا تھا۔ وہ فوراً سے نم آنکھوں سے مسکرائی اور دوبارہ پارس کو دیکھنے لگی، پھر روشانے کو جو پارس کے پاس ہی آ رکی تھی۔ تھینک یو امائمہ، تم محسن ہو میری۔ پارس نے جب مسکراتی امائمہ کی گال ہتھیلی سے سہلائی تو اس سمیت روشانے اور حاطب بھی احسان کی نوعیت جاننے کو متجسس ہوئے۔ ہیں؟ میں کیسے علائم بھیا؟ امائمہ کی حیرت تینوں کو مسکراہٹ دے گئی۔ تم ان دونوں کی زندگی کی بہت اہم خوشی اور سکھ بن کر آئی، تمہارا تھینک یو بنتا ہے۔ پارس کی توجہ بے حد حسین تھی، جبکہ امائمہ کو اپنا آپ سچ میں رشک کے قابل لگا۔ میں اکیلی تھی، سکھ تو یہ دونوں ہے میرا۔ وہ تو حاطب کے ساتھ رہ رہ کر بھی کریڈٹ چھوڑنے والی بن گئی تھی۔ چلیں باتیں تو بہت ہیں، پہلے ڈنر کر لیتے ہیں، ورنہ کھانا بیچارہ سلگ سلگ کر ٹھنڈا نہ پڑ جائے۔ آ جائیں۔ روشانے نے ہی ماحول کو ذرا الگ رخ دیا، جبکہ یہ سچ میں بیٹر آئیڈیا تھا، تاکہ دل تھوڑے مرکز پر لوٹ سکے۔ آہل اور شزا کی سیدھا انطالیہ آمد حاطب نے ہی پلان کی، تاکہ آہل اور شزا کو لے کر ممی بابا میں جو بھی غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہوں۔ وہ دونوں ڈنر سے 10 منٹ پہلے ہی پہنچے تھے، جبکہ اس وقت آہل اور شزا پریسا اور ہاشم کے روبرو بیٹھے خاموش تھے۔ آہل کو کہیں نہ کہیں ریگریٹ تھا کہ اس نے اپنی زندگی کے اتنے اہم فیصلے کو ان دو پیاری ہستیوں کے بنا لیا، پر حالات جیسے تھے وہ بھی سامنے تھے۔ میں آپ دونوں کے بنا شزا سے نکاح کبھی نہ کرتا، اگر آپ دو نے میرے احساسات کو سمجھا ہوتا۔ محض آپ دو کی خواہاں کی ضد کے سبب یہ لڑکی کس کس اذیت سے گزری، آپ کو اندازہ بھی نہیں۔ میں شاید ساری زندگی شزا کی اس کرب کا ازالہ نہیں کر سکوں گا۔ آہل کی بات ختم ہوئی ہی کہ شزا نے اپنا ہاتھ آہل کے ہاتھ پر رکھے رحم طلب نظروں سے دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو وہ ذکر بھی مت کرے۔ پریسا کی آنکھیں تو بھیگ گئیں۔
البتہ تھوڑے پریشان ہاشم بھی دکھائی دیے۔ میں نے کوئی ضد نہیں کی آہل، بس تمہارے بابا کی ضد میں ساتھ دیا، پریسا نے کمزور سی آواز میں ان دونوں کو دیکھتے کہا۔ تو آہل اذیت سے مسکرایا۔ آپ ہمیشہ انہی کے لیے تو سب کرتی ہیں ماما، کیونکہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے۔ آپ ان سے جڑی محبت میں کمی پر قادر نہیں ہیں۔ ہر عورت ہی تقریباً محبت میں ایسی ہی تو ہے، محبت سے زیادہ حفاظت پر یقین کرنے والی۔ شزا نے بھی مجھے اپنا محافظ ہی چنا تھا، لیکن آپ دو نے میری عمر دیکھی پر میری تڑپ نہیں۔ خیر پرانی باتیں دہرانے نہیں آیا، یہ بتانے آیا ہوں کہ میں اور شزا بھلے یہاں کبھی دوبارہ نہ آئیں، لیکن شزا اس گھر کی بہو اور اہم حصہ ہے اب۔ آہل نے مزید دل نہ اپنا دکھایا نہ اپنے والدین کی مزید دل آزاری چاہتا تھا۔ شزا کا مقام ان دو کو باور کروانے آیا تھا، سو کیا۔ تم نے ایک تو بنا بتائے شادی کی، دوسرا اس لڑکی۔ وہ بابا کی بات بہت تمیز سے کاٹ گیا۔ اسے مسز آہل کہیں یا شزا، اس کے علاوہ اس کو پکارنے کے لیے کسی دوسرے حوالے کی میں کسی کو اجازت نہیں دوں گا۔ آہل کے لہجے سے ہفکی ٹپکی تو ہاشم غصے سے اٹھے۔ آہل بھی اٹھا تو شزا بھی ڈر کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم جانتے ہو کون ہے اس کا اصل باپ؟ کہاں سے آئی ہے یہ؟ ہاشم کی آواز غضبناک ہوئی، تبھی آہل نے اذیت سے مسکرا کر اپنی جیکٹ کی جیب سے ایک انویلپ نکال کر بابا کے سامنے میز پر رکھا۔ میں تو سب سے زیادہ جانتا ہوں اپنی بیوی کو، آپ کو البتہ ذرا غور و فکر کے ساتھ جاننے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد امید ہے آپ کی بند آنکھیں کھل جائیں۔ اجازت چاہتے ہیں ہم۔ آہل نے مزید کچھ نہ کہا اور شزا کا ہاتھ پکڑے وہاں سے نکلا، جبکہ ہاشم نے جھک کر جب وہ انویلپ کھول کر اوپن کیا تو شزا کی اس کے بایولوجیکل فادر کے ساتھ ڈی این اے رپورٹ کے ساتھ شزا کے پیرنٹس کا نکاح نامہ بھی اٹیچ تھا۔ خود پریسا نے جٹ سے وہ پیپرز ہاشم کے ہاتھ سے کھینچے۔ دونوں کی آنکھیں پتھرا گئیں۔ آہل ایسے تو مت جائیں، آپ نے تو کہا تھا ہم 1 گھنٹہ رکیں گے، فلائٹ کو بھی ٹائم ہے نا، وہ آپ کے پیرنٹس ہیں، آپ کی زندگی میں آئی لڑکی کے بارے ہر طرح تسلی کرنا ان کا حق ہے۔ آہل کا ہاتھ پکڑ کر پورچ میں روک دی، وہ جلدی سے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بڑھ کر سمجھانے لگی۔ میں اسے تمہاری انسلٹ سمجھتا ہوں شزا، اور یہ انسلٹ اگر میرے پیرنٹس بھی کریں گے نا تو میں انہیں بھی سزاوار سمجھوں گا۔ تسلی کروا دی میں نے ان کی، میرا فرض ختم، ان کے معزز خاندان پر کوئی داغ نہیں لگا۔ بھلے ان دو کے ایسے سرد رویے نے میرا دل جتنا بھی داغدار کیا ہو، کسے پرواہ۔ وہ حد درجہ جذباتی ہو رہا تھا، لیکن پھر جیسے ان دو کو ہی پلٹنا پڑا۔ ہمیں ہے پرواہ اپنی اس ننھی جان کے دل کے ہر داغ کی۔ سامنے ہی پریسا اور ہاشم کھڑے تھے۔ بابا کی آواز میں واضح لرزش تھی۔ جھوٹ، پرواہ ہوتی تو آپ شزا کو میری محبت سمجھ کر معتبر کرتے، نہ کہ ان ثبوتوں کی محتاج ہوتی آپ کی شفقت۔ وہ غصے سے بولا، غصے سے زیادہ وہ تکلیف تھی جو یہاں سے جاتے ہوئے آہل میں لاوے کی طرح بری تھی۔ کیا کروں، میں تھوڑا تنگ نظر ہی پیدا ہوا تھا، وقت اور حالات نے کچھ کڑوا کیا، کچھ اپنوں کے کھو جانے کا ڈر ساری عمر سینہ چباتا رہا، سو میں ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنے کا عادی ہو گیا۔ مجھے لگا کہیں آگے چل کر یہ مسئلہ مسائل بن کر تمہاری اذیت بڑھا نہ دے، میں بس دور کی سوچ بیٹھا۔ آئی ایم سوری، لیکن تم دو کے لیے شفقت ان پیپرز کی کبھی محتاج نہیں تھی۔ جب سے سنا کہ تم دو ایک ہو گئے، میرے اندر کا غصہ بظاہر ہاتف پر نکلا، لیکن پھر میں اندر ہی اندر گھٹنے لگا کہ میں نے ایسا سنگ دلانہ رویہ کیوں اپنایا۔ ہاں بڑے بھی تو غلطیاں کر سکتے ہیں، یہ ٹیگ صرف چھوٹے کیوں لگائیں خود سے؟ بڑوں میں بھی تو ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے جو اکثر پاگل پن کر دیتا ہے۔ اب بھی آہل کی تکلیف مکمل کم نہ ہوئی، شزا کا تو دل ویسے ہی موم تھا، پھر وہ آہل سے جڑتے ہی مزید رحم دل بن گئی۔ پریسا نے بھی ہاشم کے اس طرح جھکنے کی امید نہ کی، تبھی ان کا دل بھی جیسے کڑوے سے پھر میٹھا ہوا۔ کیا کرتی، جیسا بھی تھا وہ ان کی شدید محبت جو تھا۔ آپ نے پیدا نہ کیا ہوتا مجھے، میں کبھی چہرہ نہ دیکھتا آپ کا بابا۔ آہل کی آنکھیں شدید کرب زدہ تھیں، بلکہ ان سب کی۔ اب تو کر دیا پیدا تجھ جیسے راکٹ کو، اب چہرہ دیکھ لیا تو سینے سے بھی لگ جا۔ مجھے لگا تھا سب سے معصوم اولاد ہے تو میری، پر تو سب سے گرم نکلی۔ ہاشم کے چھیڑنے پر آہل منہ بھلا گیا۔ ہاں وہ کیوٹ بچہ تھا ان کا، پر اتنا ہی اصولوں کا سخت۔ شزا، اسے کہو بچے کے ویسا ہی سویٹ ہو جائے ہمارے لیے۔ اب کی بار پریسا نے ڈبڈبائی آنکھوں سے گزارش کی۔ تو کم کڑواہٹ پھیلانی تھی نا اپنے اور میرے رشتے میں۔ آہل نے ویسے ہی بسورے منہ سے شکوہ کیا تو پریسا آ کر زبردستی ہی اپنی ننھی جان سے لپٹ گئی۔ میری ننھی جان اتنی سخت جان بن گئی، آئی ایم سوری، دوبارہ کبھی تمہارا دل نہیں دکھاؤں گی۔ تم میرے سب سے اچھے بیٹے ہو آہل، جس نے مجھے کبھی تنگ نہیں کیا۔ ماں کا گلے لگنا آہل کی ساری برہمی کو جذب کر گیا۔ وہ بازو ممی کے گرد حصار کر مان جانے کے انداز میں مسکرایا تو ہاشم بھی قریب آ کر شزا کے سر پر ہاتھ رکھ گئے، اور شزا نے گھبرا کر نمدیدہ آنکھوں سے ان کو دیکھا۔
पर आपने किया तंग अपने हाशिम का साथ देखकर। आहिल के शिकवे पर परीसा तो मुस्कुराई, हाशिम और शिजा भी मुस्कुराए। मुझे माफ कर देना, तुम इस घर की इस गधे से ज्यादा लाडली बेटी हो शिजा। और हाँ, न्यूजीलैंड हम इसे तुम्हारे आसरे भेज रहे हैं, नजर रखना इस पर। और ये घर, हम सबके दिल तुम्हारे लिए कभी तंग नहीं पड़ेंगे। तुम तो हमेशा खुश रहो और साथ रहो, दिल लगाकर पढ़ना दोनों, ताकि हमें तुम दोनों पर फख्र हो। और शिजा की सारी तकलीफ बहुत खूबसूरती से दूर करते इसे अपने सीने से लगाकर सर चूमते मुस्कुराए, तो शिजा का दिल अज सरेनो एहतराम से भर गया। और इस लम्हे की खुशी कोई आहिल मुकदाम से पूछता। परीसा ने भी आहिल के बाहर शिजा को अपने गले लगाया। ममता बड़े एहसास से भरी थी वो नीली आंखों वाली परीसा। चूंकि आहिल बाबा के रूबरू आया तो खफीफ सा नाराज अब भी था। पैर पड़ूं क्या लाडले, तब बूथी शरीफ ठीक करोगे या चपेट चलेगी। हाशिम के आईब्रो चुकाने की देर थी कि वो बिना कुछ कहे बाबा से गले जा लगा। आपका हुक्म चलेगा हमेशा, पर बरहक बाबा, बस इतना कहूँगा, कभी कभी औलाद की ख्वाहिश जुटलाने से पहले इतना परखना ज़रूरी होता है कि वो ख्वाहिश कर ही क्यों रहा है, मे भी उसकी ज़िंदगी मौत का सवाल हो। हाशिम ने इसे सीने में बेचते आज़ाद किया और आहिल का चेहरा हाथों में भरा। मैं तुम्हारी ये बात सुनहरी हरफों से हर बाप के सीने पर लिखाऊंगा, खुश। हाशिम के चुटकुले पर अब की बार आहिल भी मुस्कुराया, जबकि परीसा तो बहुओं के मामले में सच में बहुत ही खुशकिस्मत थी कि तीनों ही जिगर गोशों से प्यारी थी। बाबा यार, सीरियस नहीं लेते आप मुझे। आहिल का शिकवा क्यूट था। जब बाप बनेगा ना, तब तभी लूंगा सीरियस। आ जाओ, डिनर करते हैं, फिर इजाजत देंगे हम तुम दो आजाद पंछियों को उड़ने की। अभी जरा हम बुड्ढों को बर्दाश्त करो। गोया दिली रंजिश यहाँ भी मिटी तो चारों को करार सा मिला। डिनर करते ही आहिल और शिजा ने दोनों से इजाजत ली। दोनों का इरादा तो हॉस्पिटल जाकर सुहाना पिया और इब्राहिम भाई से भी मिलने का था, मगर चूंकि फ्लाइट निकल सकती थी तभी दोनों ने फिलहाल प्लान कैंसिल किया, क्योंकि आहिल का 2 माह बाद फिर से नतालिया वापस आने का प्लान था। एयरपोर्ट पर दोनों को हाशिम का ड्राइवर ही छोड़ कर आया। शिजा ने आहिल का हाथ जकड़ा और मुस्कुराई। बस इन दो की कुछ देर में ही एंट्री थी। आहिल और शिजा की पुकार पर पलटा, फ्लाइट का टाइम और बाकी डिटेल्स ले रहा था। शिजा ने एड़ियों के बल जरा उठे आहिल की गाल पर किस की। अब वजह नहीं पूछूंगा कि क्यों की किस, क्योंकि मुझ जैसे हसीन के लिए किस खुद बेताब रहती है तुम्हारी, है ना। आहिल की शोही उसके ठंडे होते दिल के सबब और निखर आई। जी नहीं, मुझे आप दुनिया जहान से प्यारे हैं, ये किस इसलिए कि मैं पूरी दुनिया को भूल जाती हूँ जब मेरा हाथ आपके हाथ में होता है। आई लव यू सो मच आहिल। मुझे मरते दम तक अब कोई ख्वाहिश नहीं रही, बस आप हो मेरे आसपास। और कोई सुख नहीं रहा मेरा दुनिया में। आप दुनिया के बेस्ट फ्रेंड और हस्बैंड हैं। इस वक्त जब वो जवाबन बदले अंदाज वाली किस भी ना कर सकता था, शिजा ने दिल की धड़कनें बढ़ा दी। ये सब एयरपोर्ट पर कहने वाला था क्या, कि सब बंद कमरे में कहते हैं ताकि हस्बैंड इन होठों को हिराज तहसीन पेश करे जिनसे ये फूल जड़े। निकम्मी, शोहर वाली हो गई हो, अभी तक तुम्हें पता नहीं चला इस शोहर नामी महलूक को कब क्या कहना है। अब मेरे अंदर करण दौड़ चुका है। आहिल की बेताबियों से घबरा कर वो बदहवास सा हंसी, और आहिल के सीने में छुप जाती हंसी को भी गोद गई। हर रात बंद कमरे में भी यही सब कहूंगी, आई प्रॉमिस। अब करण कुछ कम हुआ। शिजा के सीने में दबी सरगोशी उफ आहिल पर सरूर तारी कर गई। बिल्कुल, अब तो हर रात का इंतजार करेगा ये आदमी। आई लव यू टू। जिस बात से आहिल की आवाज और गिरफ्त दोनों बोझल हुए। आपके साथ इस नए सफर पर जाना, उफ मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। न्यूजीलैंड बहुत खूबसूरत है ना, मजा आएगा बहुत आहिल। उसके साथ हर बोझ से आजाद होकर जा रही थी। इसकी दुगनी खुशी आहिल को थी। तुमसे कम खूबसूरत, मैं तुम्हारी इस हंसी और मुस्कुराहट को कभी थमने ना दूंगा। चलते हैं, एक खूबसूरत जिंदगी हमारी मुंतजर है शिजा आहिल मुकदाम। और फिर आहिल का हाथ थामे वो फिर चल पड़ी थी। इन दो की जिंदगी के सुख अब तवील तर थे। वो साथ रहने वाले थे अपनी ताउम्र वाली हैप्पी एंडिंग के साथ। ज़ाहिर नसीब। डिनर के बाद रुशाने और मायमा किचन समेटने और सबके लिए कॉफ़ी बनाने गई, तो दोनों हैंडसम माइयों को भी ज़रा एक दूसरे के साथ प्राइवेसी मिली। वो लान में हल्की हल्की ठंड में टहल रहे थे। खाने के बाद दोनों बैठने वाली चीज़ें जो नहीं थे, मुकम्मल कब मिलेंगे हमें। हातिब के सवाल पर पारिस रुका। पहले तो ये तमीज़ से बात करना बंद करो यार। ऐसा लग रहा है हातिब के सुधरे वर्जन से बात कर रहा हूँ। तुम ऐसे ही बेस्ट हो, थोड़े बदलिहाज से सूट करती है ये अदा तुम पर। वो भी रुककर सामने आ रुका। हफीफ सी वो सुनहरी आंखें मुस्काई। मैं तुमसे दोबारा दूर नहीं होना चाहता लाइम, इट्स वेरी हार्ड फॉर मी। जिसे कोई दम देता है ना, वैसी तकलीफ थी हातिब के लहजे में। वो सुनहरी आंखें डूब सी गई। मेरे लिए भी।
لیکن میں جس دنیا کا حصہ ہوں وہاں سے لوٹنا ممکن نہیں حاتم۔ روشانی کو بھی اس تاریک گڑھے میں اتار بیٹھا ہوں۔ میں مزید کسی کو اس دلدل میں دسانا نہیں چاہتا، تم پر تو آنچ بھی نہیں سہ سکتا۔ میرے پیچھے میری اور اپنی دونوں کی جگہ سنبھالی تم نے آج تک، تم پیچھے ہو تو میں کبھی کسی کے لیے پریشان نہیں ہو سکتا۔ مجھے تسلی رہے گی کہ میرا یہ شیر موجود ہے۔ خاطب کچھ بھی سننے اور سمجھنے کو تیار ہونا ہی نہیں چاہتا تھا۔ وہ لائم کے لیے سب سے زیادہ ٹچی تھا۔ بہت سی چیزیں ہیں جو مجھے بھی تھکا چکی ہیں۔ میں کچھ تکلیفیں جو خود سے بھی بانٹ نہیں سکتا وہ تم سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آئی نیڈ یو، بیڈلی نیڈ یو۔ حاتب کے سارے دکھ وہ گلے لگا کر جان گیا تھا۔ ایک بار پھر حاتب کو اپنے سینے لگاتے بینچ ڈالا۔ میں اور تم اپنی اپنی ذمہ داریوں سے بری زندگی کی جس انتہائی سٹیج پر ہے نا وہاں تھکنا افورڈ نہیں کر سکتے۔ میں تمہارے ہر درد ہر تکلیف کو جانتا ہوں حاتب۔ تمہیں مجھ سے کہنے کی ضرورت تب پیش آتی اگر میرا دل تمہیں ایک لمحہ بھولا ہوتا۔ میں سب جانتا ہوں لاڈلے، پر میں کیا کروں؟ میں واپس تم سب کے بیچ چاہ کر بھی نہیں آ سکتا۔ میری کمی تم سب کے مقدر میں رہے گی جسے تم سب کی میرے نصیب میں درج ہے۔ وہ اس کو سمجھا رہا تھا پر حاتب کا دل اب سمجھنا چاہتا ہی نہ تھا۔ مدت بعد کوئی ایسا سینہ ملا تھا جو سکون لے ہی نہیں سکون پہنچا بھی رہا تھا۔ آئی مسڈ یو سو مچ علائم۔ حاتب کی آواز جب ٹوٹی تو پارس نے گرفت مضبوط کرتے اس کا سر تھپکا کہ اپنی آنکھیں سرخ ہو گئی۔ ہاں حاتب مقدام کی آنکھیں 17 سال بعد بنا کسی جبر کے بیکی تھی۔ دل پھٹ سا گیا تھا۔ می ٹو۔ میں اس روز ہاسپٹل آیا تھا جب تم مسٹر ہاشم کے ساتھ بیٹھے مجھے یاد کر رہے تھے۔ اس دن میری یادداشت لوٹ آئی۔ میں نے یہ روشانی کو بھی نہیں بتایا کہ مجھے سب یاد آ چکا ہے۔ میرا دل چاہا اس دن میں تمہیں اپنے گلے لگا لوں جا کر، پر نہیں ہوا مجھ سے۔ تب بہت کمزور پڑ گیا تھا، اس قدر کمزور جسے ہوا کا جھونکا بھی آ کر بکھیر دے گا۔ میں نے اس روز تمہاری پچھلی 17 سال کی اذیت محسوس کی، ایک لمحے میں۔ میں تم سب سے دور نہیں جانا چاہتا تھا، آئی سویئر حاتب، تم سے تو ہرگز نہیں۔ میں نے بابا کی بہت منتیں کی مجھے مت چھوڑ کر جائیں، پیر پکڑے ان سے لپٹ گیا، بٹ وہ مجھ سے بھی بڑے بے بس تھے شاید۔ حاتم نے پھر سے حلق تنگ محسوس کیا تو اسے بازو کھولتا سامنے ہوا۔ پارس نے لہجہ بر نظر جھکائی۔ انہوں نے کہا ہم سب مر جائیں گے علائم، تمہیں قربان ہونا ہوگا۔ میں چپ ہو گیا۔ میں نے اسی لمحے احتجاج روک دیا کیونکہ ایک کا مرنا کئی لوگوں کے مرنے سے بہتر ہوتا ہے۔ میں کر ہی کیا سکتا تھا؟ اس روکے احتجاج کے ساتھ میری زندگی بھی وہی رک گئی تھی۔ پارس نے جھکی نظر کٹھن سی سانس بھرتے اٹھائی۔ حاتب تو اس کی ہر تکلیف دیکھ چکا تھا، اسے تو دل جگر دماغ سب کن چھری سے کٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نہیں چاہتا تمہاری زندگی مزید رکی رہے، تم نے جو کچھ کھویا واپس پانا تمہارا حق ہے علائم۔ حاتب نے اس کو دونوں بازوؤں سے تھام دے یقین دلایا۔ مل گیا نا، آدھا روشانے کی صورت آدھا تمہاری صورت۔ پارس کے اعتراف پر حاتب خفیف سا مسکرایا۔ تم مجھ سے ویسا ہی پیار کرتے ہو؟ حاتب سے ایسے سوال کی پارس کو پوری توقع تھی۔ بڑھ گیا ہے، بہت زیادہ۔ تم میری بہت بڑی ہمت نکلے لاڈلے، جس کو میں نے ڈر اور تکلیف سے کچھ وقت نجات دی، اس نے آج میرے ڈر اور تکلیف کو لافانی موت دی۔ میں تمہارے ہمیشہ ساتھ تھا حاتب، بس زمینی فاصلے آ گئے جس نے بھائیوں کو دور کیا۔ اب بھی میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارا آدھا گم ہوا حصہ تمہارے سامنے ہے۔ کسی تکلیف میں یہ جرت نہیں ہونی چاہیے جو حاتب مقدام کو ہلا سکے۔ پارس نے اس بار اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرے سے مزید مضبوط کیا، پر حاتب کی سنہری آنکھوں میں ایک خار ابھر کر معدوم ہوئی۔ فارس سلطان، میں نے بہت تکلیف دی اس شخص کو علائم۔ سہانا نے کہا وہ مجھے معاف کر گئے، پر میں خود کو نہیں کر پا رہا۔ روشانی تو جانتی ہے اور مجھے معاف بھی کر چکی ہے، پر میں یہ معافی امائمہ سے بھی پانا چاہتا ہوں، لیکن اس کے سامنے میری اس اعتراف کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے۔ تم بتاؤ کیا کروں میں اسے مزید دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا۔ حاتب نے بہت کرب و تعصب سے یہ تکلیف بانٹی تھی۔ پارس نے گہرا سانس بھرا اور اس کی گال تھپک کر ذرا پلٹ کر لان میں لگے کاؤچ پر جا بیٹھا۔ خود حاتب بھی ساتھ ہی آ کر بیٹھا، سخت مضطرب اور بے قرار تھا۔ تم اسے بتاؤ مت، فارس سر کی قبر پر لے جاؤ۔ مہربان قبریں ملزموں کی سفارش کرتی ہیں، تم مجرم نہیں ہو اس معاملے میں حاتب۔ سب سے پہلے اس بات پر یقین دلاؤ خود کو پہلے خود معافی دے کر اس گلٹ سے رہا کرو۔ جب تک ہم خود کے لیے مہربان نہ ہو جائیں کوئی ہمارے لیے مہربان نہیں ہوتا۔ جب تم خود مان لو گے نا کہ تم سے جو ہوا انجانے میں ہوا، پھر ہی تم امائمہ کو سب کا یقین دلا سکو گے۔ حاتب کی اذیت میں مانو کمی آنے لگی تھی۔ وہ جان لٹاتی ہے مجھ پر علائم، مجھے پتا ہے اسے یقین دلانے کی نوبت نہیں آئے گی، پر کیا ساری زندگی اس کے دل میں یہ بات نہیں رہ جائے گی اگر اس کی محبت میں یہ تلخ حقائق کمی لے آئے؟ حاتب کے لہجے سے چھلکتی بے کلی پر
पारस ने मुस्कुराकर हातिब को देखा। मोहब्बत और तवज्जो में कमी वो आज भी बर्दाश्त करने वाला जो न बन सका था। जिस स्टेज पर उसको लेकर तुम्हारा यकीन है, या मोहब्बत कम या ज़्यादा नहीं, बस मोहब्बत बन जाती है। हर पैमाइश से मावरा। तुम इब्तदा करो, अल्लाह नीयत को देखता है, वो अजर भी अमल से ज़्यादा नीयत का देता है। हर डर को छोड़ दो, वो तुम्हें दिल से लगाएगी। गारंटी देता हूँ, तुम दिल से उतरने वाली चीज़ ही नहीं। पारस का आखिरी शफ़क़त से भरा जुमला हातिब के दिल और रूह में जान दौड़ा गया। तुम मेरी तारीफ कर रहे हो, बचपन में तो कभी नहीं की। हातिब का शिकवा उसकी तरह प्यारा था। तब डर था फैल ना जाओ, अब डर नहीं, क्योंकि यू आर ऑलरेडी बिग बॉय। हातिब का हंसना पारस को बेहद मतलूब था। तुमसे कम। हातिब ने शरारती अंदाज में पारस की तवाना बाजू सताइशी अंदाज में थपकी तो पारस साहब जरा मगरूर हुए। अभी कुछ देर पहले तो कोई अपनी मजबूती का रौब जड़ रहा था। पारस ने आईब्रो चुकाते घूरा। तब तुम जैसे हाथी के गले नहीं लगा था ना। तुम ठीक हो अलाइम, झूठ मत बोलना, कोई तकलीफ तो नहीं। एकदम ही हातिब का उसके लिए फिक्र से भरना पारस की नीली आंखों में सुर्खी भर गया। बाखुदा मर भी रहा होता ना तो सुकून पा चुका होता, और ऐसा ही है, मैं जी उठा तुमसे मिलकर। पारस की आंखें सच्चाई से भरी थी। हातिब ने उसके हाथ को अपने मजबूत हाथ की गिरफ्त में पंजे की सूरत जकड़ा। कांटेक्ट में तो रहोगे ना? हातिब का बस ना चल रहा था भाई को दुनिया से चुरा कर छुपा ले। जरूर रहूंगा, बेवक कॉल करके तंग भी करूंगा। पारस की ऐसी मस्ती भी हातिब के लिए सर आंखों पर थी। रोशाने तुम्हारे साथ है, मुझे बेहद सुकून मिलता है ये सोचकर। वो तुम्हारे हर दर्द का मरहम है लाइम। तुम दो की जिंदगी सुख से भरी रहे। मैं उसका एहसान मंद हूँ कि वो तुम्हारे करीब रहती है। यहाँ ठंडक महसूस होती है भाई। हातिब ने जिस सीने पर हाथ रखा, इसी तले तो दुनिया का वो नायाब दिल धड़कता था जो सबके दुख में तड़प तड़प कर कुंदन बन चुका था। से अगेन, पारस ने बेकरारी से कहा तो हातिब हंसकर मुंह फेर गया। भाई। हातिब की आंखें बिर सुर्ख पड़ी। इधर आ बाई की सुनहरी जान। पारस के बाजू खोलते ही वो मुस्कुराता हुआ सार जा लगा। दोनों की मुनफरिद हसीन आंखें राहतों से भरी थी। मुझे उम्मीद थी तुम इतने ही हैंडसम होगे, पर मुझसे ज्यादा हैंडसम होते शर्म वो भी इतू सी नहीं आई ना। हातिब जैसे वजी को पारस के सामने अपना हुस्न कम लग रहा था, पर यह बस हातिब की शरारत थी। हालांकि वो बिल्कुल एक जैसे लगते थे, ना शख्सियत के चाम में कमी, ना वकार में कोई ज्यादती। तुम्हारी बुद्धि तो अनातालिया के टॉप मैगजीन में आए दिन छपती है, फिर हैंडसम तुम हुए या मैं बेचारा। पारस के पास भी हर बात का जवाब था। वो तो उन्हें अपना मैगजीन हिट करवाना होता है तभी। हातिब ने अब तो इंतहा कर डाली सादगी में। सादगी में भी अपनी तारीफ मत छोड़ना बेशरम। पारस के मुंह बिसोड़ने पर हातिब ने हंसकर सर उसके कांधे पर टिकाया, तो जैसे पारस को लगा फिर से बचपन लौट आया हो। मैं जानता हूँ तुमने क्या क्या बर्दाश्त किया, लेकिन तुम इतने ही प्यारे अलाइम बनकर मिलोगे इसकी उम्मीद नहीं थी मुझे। मैं बहुत डरता था तुम मेरे भाई ना रहे तो मैं कहाँ जाऊँगा। तुम्हारा कंधा वो वाहिद डारिस है जो आज तक मैंने कबूल की है, और मुझे रास आई। अपनी वाहिद जाए पनाह गंवाने का दुख 17 साल जलाता रहा, लेकिन यू नो वट, एक लम्हे में जलन खत्म हो गई। मैं तुम्हारे लिए अब भी वैसा ही हूँ अलाइम। मैं तुम पर ना अपनी आजमाइश बर्दाश्त कर सकता हूँ, ना तुम्हारी तकलीफ। तुम जब चाहे मुझसे अपनी अजियत बांट सकते हो। वो जो तुम रोशाने से भी ना कह सको, मुझे बता देना। तुम बताओगे? हातिब ने सर उठाकर पारस की आंखों में जान कर मान बख्शा, और पारस खुश था। हातिब को मान देना और निभाना दोनों आ गया है। मैं जरूर बताऊंगा। तुम जैसा करना मुझे भी तो चाहिए। रोशाने मेरे दिल और दिमाग के सारे बोझ बांट चुकी है, लेकिन अब इन बारी कंधों का बोझ तो तुमने ही बांटना है मेरा। वो मुहाफिज, मोहब्बत और सुकून है, लेकिन मेरी उम्मीद, मेरी हिम्मत और मेरा सपोर्ट सिस्टम तो तुम हो ना। बहुत महारत से पारस ने हातिब को उसकी अहमियत देकर इतराहट में डाला कि रोशाने से जरा जेलसी ना हुई, बल्कि दिल सुकून से भर गया। मैं तुम्हें हमेशा सुनने के लिए सब काम छोड़ दूंगा अलाइम। मैं हूँ तुम्हारे साथ, अब सो कोई तकलीफ तुम तक आने नहीं दूंगा। बस तुम अपनी तकलीफ अब मुझसे या रोशाने से छुपाना मत। मैं बहुत खुश हूँ इस वक्त। मैं तुम्हारे साथ हूँ, और सब मुकम्मल बहुत सालों बाद महसूस हो रहा है, जैसे बीच के 17 साल आए ही ना हो हमारे दरमियान। हातिम ना भी बताता तो उसकी खुशी आंखों से छलक रही थी। बिल्कुल, मामा, बाबा, अहिल, सुहाना, सबका ख्याल रखना यूं ही जैसे आज तक रखते आए हो, और जो कहा वो लाजमी करो मायमा को लेकर, ठीक है? पारस की ताकीद पर हातिब ने सर हिलाए, जबरन सी स्माइल दी, क्योंकि ये अभी पहाड़ सर करने सा लग रहा था। हातिब का फ़ोन रिंग किया तो उसने कॉल बंद करने को फ़ोन निकाला, पर सुहाना का नाम देखे पारस ने उसे कॉल लेने का इशारा किया। ओके, आप परेशान ना हो, मैं आता हूँ। हातिब ने कॉल ऑफ की तो उसके उठ खड़ा होने पर पारस भी उठा।
ابراہیم ہوش میں آ گیا بٹ اس کی حالت اچانک بگڑ گئی. بھائی میں بالکل جانا نہیں چاہتا لیکن اپیا ادھر اکیلی رو رہی ہیں سو مجھے اور مائمہ کو جانا ہوگا. آپ پھر کب آئیں گے؟ پارس نے بھی ذرا فکر مندی سے سر ہلایا. میں کل شام تک ہوں ادھر. تم سہانا کے پاس جاؤ اسے ضرورت ہوگی اور اب آتا رہوں گا تم سے ملنے. حاتم نے جذباتی ہوتے پھر سے گلے لگتے گوٹا اور پارس نے اس کی خوشی کا صدقہ اتار لیا. میں کل پھر ملنے آؤں گا. تم دو میاں بیوی کے بیچ ہڈی بننے روک سکتے ہو تو روک لینا. حاتم کی شرارتیں لوٹ آئیں. دونوں ہی ساتھ اندر گئے تو سہانا کی کال تو آئی کہ ابراہیم کی حالت سٹیبل ہے پر سہانا کی فکر کیونکہ سب کو تھی تبھی پارس نے دونوں کو جانے کی ہی تاکید کی. یہ سچ تھا حاتم اور امامہ دونوں کا دل جانے پر آمادہ نہ تھا پر 1 بجے تک وہ دو اجازت لیے ہاسپٹل نکلے. پارس اور روشا نے دونوں ہی انہیں گیٹ تک سی آف کرنے کے بعد ایک دوسرے کی طرف دیکھتے مسکرا کر رکے. آپ نے اسے کہا ہی نہیں کہ آپ کے کندھے میں درد ہے پارس؟ روشا نے ذرا قریب رکتی پارس کے شانے پر ہتھیلی پھیرتے ان نیلی آنکھوں میں جھانکی. محسوس نہیں ہوا روشا نے نہ جسم کا درد نہ روح کا. پارس کی آواز میں بے پناہ جذباتیت ہلکور رہی تھی. آپ کو کبھی کوئی سا درد محسوس نہ ہو آپ سکون میں کتنے پیارے لگتے ہیں کوئی مجھ سے پوچھے. روشانے کی آنکھیں ہلکی سی متورم تھی تو یہ جملہ ادا کرتے وہ جذباتی ہوئی. تم بھی سکون میں آ جاؤ. پارس نے اس کے کمر کی طرح بازو حصار کر اٹھائے. اس کا چہرہ اپنے سامنے کرتے آنکھیں باری باری چومی. وہ بر وقت پارس کی گردن میں بازو باندھے گدگداتے چھونے پر مسکائی. لگ نہیں رہی؟ وہ پارس کی باری لی جاتی سانسوں میں سانس بھرتے ہلکا سا بولی. پارس کے قدم گھر کے اندر داخل ہوئے اور ٹانگ سے ہی اس نے ڈور بند کیا جو آٹومیٹک لاک ہوا. میں لاؤں گا تمہیں آج سکون میں. پارس نے اس کے نچلے لپ کو نرمی سے چھوتے اس کی گال پر شدت بھرا لمس بکھیر کر روشانے کے حوصلے کو بھی کرچیوں میں بدلا. کیسے؟ وہ اس لیے سیڑھیوں کی طرف بڑھا تو روشانے کے سوال کے ساتھ سانس اٹکی. پارس نے اس بار ان دونوں ہونٹوں کی نرم نرم سرگوشیوں کو اپنے ہونٹوں کی من مانی بری ضد و گرفت میں باری باری پرو کر اسے وقتی خاموش کر دیا. جی جناب تو کیسی لگی آپ کو پیاری سی 70 ایپیسوڈ؟ تو اچھا سا تبصرہ ضرور دیجیے تاکہ اگلی بہت ہی دھماکے دار لکھ سکوں. تو ملتے ہیں پھر بیسٹ ان بیسٹ ڈائلاگ. اور آج کی تو ایپیسوڈ آپ سب کی بہت ڈیمانڈنگ تھی تو اچھے سے تبصرے ضرور کیجیے گا ورنہ منڈی مروڑنے والی وہ دمکی جو ہے وہ قائم ہے. ٹھیک ہے تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ 71 میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. بائے بائے.